وصیت تے عمل کیتا گیا آپ نے وصیت کے اندر لکھیا سی جس وقت تو ملک کفن تے کستوری امبر نہ لگان وہ خوشبو لگا دینا جڑی خوشبو بوتل کے اندر چھپا رکھی ہے جس وقت میری چار پائی اٹھا کے میں قبر کے اندر لے جان میں قبر کے اندر اتار پھر بوتل کھول کے اس بوتل کے اندر میرے بدن کے ناخن میرے بدن کے بال کٹ کے میری اکھاں تے کفن تے رکھ دے اللہ اکبر اے تہذیب مصطفیٰ صحابی کے تابعی اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چیزاں کے نال کتنا پہ پیار کر دینا اللہ اکبر آپ دیوان نماز دا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دوپہر دا وقت گرمی دا موسم میرا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو پیاس لگی آپ دی والدہ والدہ جناب انس دی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر تشریف لا کے آئے آپ نے فرمایا ام سلیم پیاس لگی ہے پانی پلاؤ کی پلاؤ پانی پلاؤ حضرت انس دی والدہ والدہ آپ نے تکلف میں فرمایا پانی والا مشکیزہ چکیا چک کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ پیالے چ پانی پایا پیالے چ پانی پا کے سرکار دی بارگاہ کے اندر پیش کیتا میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی تکلف میں فرمایا او پانی والا مشکیزہ کو پہ دہن میں لگایا پھر وہ نوش فرمایا میرا آقا نے پانی نوش فرمایا اللہ اکبر حضرت علی بتا جس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے پانی نوش فرمان تو بعد مشکیزہ تھل رکھیا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دوڑ کے چھری اٹھائی سارے صحابہ ماجرہ پہ وندے سارے صحابہ ماجرہ پہ وندے صحابہ پریشان ہو گئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے چھری کیوں اٹھائی صحابہ نے پوچھا بی بی بلا خیر تو تھی چھری کیوں اٹھائیے صحابہ نے کہنے لگی صحابہ چپ رہو یہ عشق دا معاملہ یہ کیڑا معاملہ ہے عشق دا معاملہ ہے جس وقت صحابہ نے پوچھا کہ ام سلام کہنے لگی صحابہ میں اس واسطے چھری نے اٹھایا کہ جس پانی والے مشکیزی دنال میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے مبارک اللہ میں تحلق دے گئے وہ ام سلام ایک گوارا نہیں کرتی کہ جتھے جتھے میرے مصطفیٰ دے لب لگے وہ حصہ ہی کٹ کے اپنے کول حصے میں کٹ کے اپنے کول رکھ لیا اس واسطے رکھیا کہ ام سلام کہہ دیا میں ایک گل برداشت نہیں کر سکتی جتھے میرے مصطفیٰ دا لب لگ جائے اوتھے قیامت تک سے تجھے لب کیوں آ جائے اللہ اکبر حضرت علی کا صحابیہ دا صحابہ دا سرکار دی تعظیم کرنا اے بے دستہ ہے کہ جنی دیر تک تسی کسی بھی عبادت کو کر لیں ہر عبادت کے اندر عبادت دا مرکز عبادت دا محور مصطفیٰ کریم کی تعظیم میں سرکار دی کیے بولو تعظیم میں حضرت علی کا ابن عساکر دا روایت موجود ہے ایک بن طلحہ قبیلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزرایا دوسرا بندہ جا رہا سی انہوں گاڑی دیتی آپ نے پوچھے ٹھہر جا وہ نام محمد سی بولو کی نام سی محمد تے آپ بڑے جلالی صحابی سے آپ نے پوچھے تیرا نام کی ہے کیا ہوگا میرا نام محمد ہے میں تیری وجہ کے نال میرے نبی کے نام گاڑی پیاری ہے اپنے نام بدل لے کہنے لگا حضور موقع دو گا موقع نہیں میں عمر دے ہوں گے کوئی موقع نہیں ہونے اپنے نام بدل تے آؤ کہنے لگا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر میرا تسی نام آپ پہ رکھ دیا پھر تسی آپ پہ رکھ دو آپ نے فرمایا تیرا اج تو بعد تیرا نام ہے عبد الرحمن کی طرح نا اج تو بعد عبد الرحمن وہ کہنے لگا حضور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے کسی نے عبد الرحمن کے نام کا
گالی دیتی تے پھر کی ہوئے گا تے آپ نے فرمایا اسی تے اپنے نبی دے نام دی تعظیم کرنی ہے باقی وہ جانے باقی وہ جانے آپ نے پوچھا کہ قبیلے تمہارا کیا لگا بن طلحہ قبیلہ آپ نے پکڑیا پکڑ کے بن طلحہ قبیلہ کے اندر چلے گئے آپ نے اٹھے جا کے جلسہ کیتا اجتماع بن گیا لوگ سارے کٹھے ہو گئے آپ نے اعلان فرمایا اور پورے مجمع کے اندر جس بندے کا نام محمد کھڑا ہو جائے جس کا نام محمد ہو کھڑا ہو جائے 7 بندے سن جدا نام محمد سی جدا نام محمد سی انہیں 7 وچوں 6 دے نام آپ نے بدل دیتے تے 7واں اکڑ گیا 7واں اکڑ گیا کہنے لگا میں اپنے نام نہیں بدلنا میں اپنے نام نہیں بدلنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوچیا جڑی تم نہ کر رہے تیری نام دے پیچھے کوئی راز ہے تیری نام دے پیچھے کوئی راز ہے اس راز کے اندر کوئی گل ہے انہیں آپ نے فرمایا کیا نہیں بدلنا کہنے لگا میں اس واسطے میرا نام میرے مصطفیٰ نے خود رکھا ہے میرا نام میرے مصطفیٰ نے خود رکھا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جدا نام میرے مصطفیٰ نے رکھا ہے کہ عمر کون ہوتا نو بدلنے والا عمر کون ہوتا نو بدلنے والا تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی ہر دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا حضرت عظیم کا اس طرح میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے مبارک زمانے کے اندر ایک بیماری کے طور پہ آپ سرکار تعلیم امت واسطے اپنے جسمی عطا تے پچھے لگانے سے اور جڑا خون نکلتا سی اللہ پاک بندیاں نوں بیماریاں تو فرماندا سی ایک دن آپ سرکار نے جسم مبارک پچھے لگائے خون نکلیا تے آپ سرکار نے فرمایا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ اے خون جڑا برتن دے اندر رکھیا ہے اینو کسی اونچی جگہ تے سٹتا اے کہو حضرت انس رضی اللہ تعالی آپ نے خون والا برتن پکڑیا تے پکڑ کے آپ باہر گئے تے آپ نے ساری جگہ رکھی جنگل دے اندر گئے پہاڑیاں دے اوپر گئے ہر جگہ پہ پر کوئی جگہ چنگی لگی نہیں بولو کوئی جگہ چنگی نہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ نے اور خون والا برتن پکڑا پکڑ کے باہر گئے پہاڑیاں دے اندر گئے جنگل دے اندر گئے ہر جگہ دیکھنا پر دل نہیں کر رہا سرکار دا خون نکلیا ہوئے اور تھلے جائے تے بیت بھی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیتا ساری جگہ ویکھن تو بعد آپ نے اچ کر کے برتن پکڑ کے منہ لگایا سارا خون پی گئے سبحان اللہ آپ سرکار نے جسم تو نکلا ہے سارا خون پی گئے جس وقت خون پیتا آپ سرکار کی پر بچائیں کہ آپ سرکار مسکرائے آپ سرکار کی جانتے رہے کہ کیتا کی ہے آپ سرکار نے پوچھا انس خون پھینکا ہے خون پھینکا ہے بلکہ آقا کوشش سے بڑی کی تھی کوشش بڑی کی تھی سی کہ کسی جگہ تم سٹیا جائے پر آقا میں جڑی جگہ بیٹھی پر میں سوچیا جی کسی بھی جگہ تے سٹیا جی کسی کا تے پیارا گیا تے میرے مصطفیٰ دے خون دی بے ادبی ہو گئی آقا میں سوچتا نہیں میں سارا خون پی سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اے تسی جنتی بندے نوں ویکھنا ہے تے میرے انس نوں ویکھ لو محدثین کرام فرماتے ہیں جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کے خاندان جدوں خوشبو آتی نہیں، یہ تو مطلب ہے جڑا بندہ میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کرے گا، احترام کرے گا، تعظیم کرے گا، اور دیا عبادتہ بھی قبول، اور دیا ریاستہ بھی قبول، اور دیا روزے بھی قبول، اور دیا نمازیں بھی قبول. اللہ تعالیٰ کی ہر چیز اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے. جے سرکار دی تعظیم نہ کیتی، بے ادبی کیتی، گستاخی کیتی، تو او دی کوئی چیز بھی اللہ قبول فرمائے گا نہیں. کوئی چیز بھی اللہ قبول فرمائے گا نہیں. کیوں نہیں فرمائے گا؟ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا کہ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. جس وقت تسی اللہ دے رسول تے ایمان لے آؤ تے ایمان لے آن تو بعد اسلام دا سب تو پہلا فریضہ میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کا ادب کرو، احترام کرو. جس انسان کا دل اندر میرے محبوب کی محبت آ گئی، ادب آ گیا، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پھر صبح شام جڑی تسی تسبیح بیان کر دے اللہ قبول فرمائے. اللہ پاک اس تسبیح کو، اس عبادت کو قبول فرمائے گا. میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، اس دنیا تے اسی جنی دیر رہنا ہے، جے اسی بچنے دے ہوتا ایک ہی طریقہ ہے، مصطفیٰ دے سچے عاشق بن جاؤ. سرکار دے سچے عاشق بن جاؤ. اور عاشق کس طریقے سے بنو؟ جس طرح غازی ممتاز حسین قادری بنے، غازی علم و دین بنے، غازی احمد چیمہ شہید رحمت اللہ علیہ بنے، اور مجاہد ختم نبوت، مجاہد تحفظ نبوت سے رسالت، استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر، امام الصرف و نحو، حضرت قبلہ امیر المجاہدین خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی سرکار کی ختم نبوت تے نبوت سے رسالت گزار دی. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ، من سب نبیا فاقتلوہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ایک تعظیم نبی ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس فریضے کے بغیر بندے دی زندگی نامکمل ہے، بندے دی زندگی نامکمل ہے. نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار تو عالم کی عبادت میں لاکھ دے، مسلمان کو ہو نہیں سکتا، مسلمان وہ ہو نہیں سکتا. نہ جب تک کٹمن خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا امام ہو نہیں سکتا. نفرتوں کی کتاب پڑھ کے محبتوں کے نصاب لکھنا بڑا کٹن ہے. خزاں کے ماتھے پہ داستان غلام لکھنا، جن کو نہ ہو کچھ پاس پیغمبر کے ادب کا، چن چن کے میں اس قوم کی گردن کو اڑا دوں. اسلام سے ہے جس قوم کو محبت، اس کے لیے راہ میں پلکوں کو بچھا. میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آؤ مل کے عہد کرو کہ ساری جنی زندگی ہے اسی اللہ دے رسول دی رضا واسطے، اللہ دے محبوب دی غلامی دے اندر گزارتے انشاءاللہ. 5 وقت نماز دی پابندی بھی کرنی. اس واسطے میرے آقا نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے. اس واسطے کہ غلامی مصطفیٰ دے اندر یہ مطلب اے نہیں کہ ساڈیاں مسجداں بے آباد ہون، اسی مسجد کے اندر آئیے پینا 5 وقت اسی اپنے منہ دیتے پانی سٹیے پینا، ساڈے گناہ کھڑن پینا. غلامی مصطفیٰ دا تقاضا ہے کہ جدو بھی اللہ کی طرف اعلان ہوئے تسی اللہ کے گھر میں آ کے اس محبوب کی غلامی دا حق ادا کرنا،
اس محبوب دی غلامی دا حق ادا کرو. اس واسطے مرن تو پہلے جب اسی دنیا کو چاہیے کہ ہر بندہ آکھے او ویکھو محمد دا عاشق جا رہا ہے, او ویکھو محمد دا عاشق جا رہا ہے. جس وقت تواڈی نیکی کوئی دین گے یار یہ بندہ بڑا چنگا سی, جدوں بھی اذان ہوندی تے مسجد ول چل پندا, جدوں بھی کوئی سرکار دے دین دی گل ہوندی, سرکار دی ختم نبوت دی گل ہوندی, ننوسے رسالت دی گل ہوندی, تے سب تو پہلے میدان وچ جا کے کہتا میں نبی دا عاشق ہاں, کر جو کرنا ہی. اس واسطے محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نام. اللہ جل مجدہ دی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سارے 5 وقت کی نماز ادا کر کے سرکار کی غلامی کا حق ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.